فیض از فیض۔ اپنے بارے میں باتیں کرنے سے مجھے سخت وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ سب بور لوگوں کا مرغوب شغل یہی ہے۔ اس انگریزی لفظ کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب تو ہمارے ہاں اس کے مشتقات بوریت وغیرہ بھی استعمال میں آنے لگے ہیں، اس لیے اب اسے اردو روزمرہ شامل سمجھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں قیل و قال بری لگتی ہے، بلکہ میں تو شعر میں بھی حد الامکان واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، اور میں کے بجائے ہمیشہ سے ہم لکھتا آیا ہوں۔ چنانچہ جب ادبی سراغ رساں حضرات مجھ سے یہ پوچھنے بیٹھتے ہیں کہ تم شعر کیوں کہتے ہو، تو بات کو ٹالنے کے لیے جو دل میں آئے کہہ دیتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ بھائی میں جیسے بھی کہتا ہوں، جس لیے بھی کہتا ہوں، تم شعر میں خود ڈھونڈ لو، میرا سر کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ان میں سے ٹھیٹ قسم کے لوگ جب بھی نہیں مانتے، چنانچہ آج کی گفتگو کی سب ذمہ داری ان حضرات کے سر پر ہے، مجھ پر نہیں ہے۔ شعر گوئی کا واحد عذر گناہ تو مجھے نہیں معلوم، اس میں بچپن کی فضائے گرد و پیش اور شعر کا چرچا، دوست احباب کی ترغیب اور دل کی لگی سبھی کچھ شامل ہے۔ یہ نقش فریادی کے پہلے حصے کی بات ہے، جس میں 2829 سے 3435 تک کی تحریریں شامل ہیں، جو ہماری طالب علمی کے دن تھے۔ یوں تو ان سب اشعار کا قریب قریب ایک ہی ذہنی اور جذباتی واردات سے تعلق ہے، اور اس واردات کا ظاہری محرک تو وہی ایک حادثہ ہے جو اس عمر میں اکثر نوجوان دلوں پر گزر جایا کرتا ہے۔ لیکن اب جو دیکھتا ہوں تو یہ دور بھی ایک دور نہیں تھا، بلکہ اس کے بھی دو الگ الگ حصے تھے، جن کی داخلی اور خارجی کیفیت کافی مختلف تھی۔ وہ یوں کہ 20 سے 30 تک کا زمانہ ہماری معاشی اور سماجی طور سے کچھ عجب طرح کی بے فکری، آسودگی اور ولولہ انگیزی کا زمانہ تھا، جس میں اہم قومی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نثر و نظم میں بیشتر سنجیدہ فکر و مشاہدہ کے بجائے کچھ رنگ رلیاں منانے کا سا انداز تھا۔ شعر میں اولاً حسرت موہانی اور ان کے بعد جوش، حفیظ جلندری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم تھی۔ افسانے میں جلدرم اور تنقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا چرچا تھا۔ نقش فریادی کی ابتدائی نظمیں خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، میری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو، تہے نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں، وغیرہ وغیرہ اسی ماحول کے زیر اثر مرتب ہوئی، اور اس فضا میں ابتدائے عشق کا تحیر بھی شامل تھا۔ لیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک سے نہ دیکھ پائے تھے کہ صحبت یار آخر شد۔ پھر دیس پر عالمی کساد بازاری کے سائے ڈھلنے شروع ہوئے، کالج کے بڑے بڑے بانکے 30 مار خاں تلاش معاش میں گلیوں کی خاک پھانکنے لگے۔ یہ وہ دن تھے جب یکایک بچوں کی ہنسی بجھ گئی، اجڑے ہوئے کسان کھیت کھلیان چھوڑ کر شہروں میں مزدوری کرنے لگے، اور اچھی خاصی شریف بہو بیٹیاں بازار میں آ بیٹھیں۔ گھر کے باہر یہ حال تھا، اور گھر کے اندر مرگ سوز محبت کا کوہرام مچا تھا۔ یکایک یوں محسوس ہونے لگا کہ دل و دماغ پر سبھی راستے بند ہو گئے ہیں، اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کیفیت کا اختتام جو نقش فریادی کے پہلے حصے کی آخری نظموں کی کیفیت ہے، ایک نسبتاً غیر معروف نظم پر ہوتا ہے، جسے میں نے یاس کا نام دیا تھا۔ وہ یوں ہے: یاس۔ بربتے دل کے تار ٹوٹ گئے ہیں، زمیں بوس راحتوں کے محل، مٹ گئے قصہ ہائے فکر و عمل، بزم ہستی کے جام چھوٹ گئے، چھن گیا کیف کوثر و تسنیم، زحمت گریہ و بکا بے سود، شکوائے بخت نارسا بے سود، ہو چکا ختم رحمتوں کا نزول، بند ہے مدتوں سے باب قبول، بے نیاز دعا ہے رب کریم، بجھ گئی شمع آرزوئے جمیل، یاد باقی ہے بے کسی کی دلیل، انتظار فضول رہنے دے، راز الفت نباہنے والے، بار غم سے کراہنے والے، کاوش بے حصول رہنے دے۔ 34 میں ہم لوگ کالج سے فارغ ہوئے، اور 35 میں میں نے MAO کالج امرتسر میں ملازمت کر لی، جہاں سے میری اور میرے بہت سے ہم عصر لکھنے والوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دوران کالج میں اپنے رفقا
साहिबजादा महमूद ज़फ़र मरहूम और उनकी बेगम रशीद जहाँ से मुलाकात हुई। फिर तरक्की पसंद तहरीक की दाग पेल पड़ी, मज़दूर तहरीकों का सिलसिला शुरू हुआ और यूँ लगा कि जैसे गुलशन में एक नहीं कई दबिस्तां खुल गए हैं। इस दबिस्ता में सबसे पहला सबक जो हमने सीखा था कि अपनी ज़ात बाकी दुनिया से अलग करके सोचना अव्वल तो मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि इसमें बहरहाल गिरदोपेश के सभी तजुर्बात शामिल होते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन हो भी तो इंतहाई गैर सूदमंद फेल है कि इंसानी फ़र्द की ज़ात अपनी सब मोहब्बतों और कुदूरतों, मुसर्रतों और रंजिशों के बावजूद बहुत ही छोटी सी, बहुत ही महदूद और हकीर शे है। इसकी वुसअत और पहनाई का पैमाना तो बाकी आलम मौजूदात से उसके ज़हनी और जज्बाती रिश्ते हैं, ख़ास तौर पर इंसानी बरादरी के मुश्तरका दुख दर्द के रिश्ते। चुनांचे ग़मे जाना और ग़मे दौरान तो एक ही तजुर्बे के दो पहलू हैं। इस नए एहसास की इब्तिदा नक्शे फरियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज़्म से होती है। इस नज़्म का उन्वान है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, और अगर आप खातून हैं तो मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाज़ार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसके बाद 13-14 बरस क्यों ना जहाँ का गम अपनाले में गुजरे, और फिर फ़ौज, सहाफ़त, ट्रेड यूनियन वगैरह में से गुजरने के बाद हम 4 बरस के लिए जेल खाने चले गए। नक्शे फरियादी के बाद की 2 किताबें दस्ते सबा और जिंदा नामा इसी जेल खाने की यादगार हैं। बुनियादी तौर पर तो ये तहरीरें उन्हीं ज़हनी महसूसात और मामूलात से मुंसलिक हैं जिनका सिलसिला मुझसे पहली सी मोहब्बत से शुरू हुआ था। लेकिन जेल खाना आशिकी की तरह ख़ुद एक बुनियादी तजुर्बा है जिसमें फ़िक्र व नज़र का एक आध नया दरीचा खुद ब खुद खुल जाता है। चुनांचे अव्वल तो ये कि इब्तिदाई शबाब की तरह तमाम हिस्सियात यानी सेंसेशंस फिर तेज़ हो जाती हैं, और सुबह की पौ, शाम के धुंधलके, आसमान की नीलाहट, हवा के गुदाज के बारे में वही पहला सा तहय्युर लौट आता है। दूसरे यूँ होता है कि बाहर की दुनिया का वक्त और फासले दोनों बातिल हो जाते हैं। नज़दीक की चीज़ें भी बहुत दूर हो जाती हैं और दूर की नज़दीक, और फ़र्दादरी का तफर्रुका कुछ इस दौर से मिट जाता है कि कभी एक लम्हा क़यामत मालूम होता है और कभी एक सदी कल की बात। तीसरी बात ये कि फ़राग़त हिजरा में फ़िक्र व मुतालिया के साथ उरूस सुखन के ज़ाहिरी बनाव सिंगार पर तवज्जो देने की ज़्यादा मोहलत मिलती है। जेल खाने के भी 2 दौर थे, एक हैदराबाद का जो इस तजुर्बे के इंकिशाफ के तहय्युर का ज़माना था, एक मॉन्टगमरी जेल का जो इस तजुर्बे से उकताहट और थकन का ज़माना था। इन 2 कैफियतों की नुमाइंदा ये 2 नज़्में हैं, पहली दस्ते सबा में, दूसरी जिंदा नामा में है। जिंदा नामा की एक शाम। शाम की पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूँ सबा पास से गुज़रती है जैसे कहती किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सर निकूं महफ़ें बनाने में, दामने आसमां पे नक्शो निगार। शानाए बाम पर तमकता है मेहरबां चांदनी का दस्ते जमील,
خاک میں کھل گئی ہے آب نجوم، نور میں کھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر کھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں اے روشنیوں کے شہر۔ سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دوپہر، دیواروں کو چاٹ رہا ہے تنہائی کا زہر، دور افق تک گھٹتی بڑھتی اٹھتی گرتی رہتی ہے، کوہر کی صورت بے رونق دردوں کی گدلی لہر، بستا ہے اس کوہر کے پیچھے روشنیوں کا شہر، اے روشنیوں کے شہر، اے روشنیوں کے شہر۔ کون کہے کہ سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ، ہر جانب بے نور کھڑی ہے ہجر کی شہر پناہ، تھک کر ہر سو بیٹھ رہی ہے شوق کی ماند سپاہ، آج میرا دل فکر میں ہے اے روشنیوں کے شہر۔ شبہوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی رو، خیر ہو تیری لیلاؤں کی ان سب سے کہہ دو، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو۔ زندہ نامے کے بعد کا زمانہ کچھ ذہنی افراتفری کا زمانہ ہے، جس میں اپنا اخباری پیشہ چھٹا، ایک بار جیل خانے گئے، مارشل لاء کا دور آیا، اور ذہنی اور گرد و پیش کی فضا میں پھر سے کچھ انسداد راہ اور کچھ نئی راہوں کی طلب کا احساس پیدا ہوا۔ اس سکوت اور انتظار کی آئینہ دار ایک نظم ہے شام، اور ایک نامکمل غزل کے چند اشعار۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی؟ فیض۔